اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج صدقہ فطر کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور دوسروں کو تبلیغ دین کی نیت سے آپ وائرل بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام صدقہ فطر ہر صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟ محترم ناظرین کرام، ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم جو اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کچھ فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال جو ہے وہ پورا سال آپ کے پاس پڑا رہا ہو، تو ہول آنے ہول یعنی پورے سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کے اوپر آپ مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے پورا سال آپ کے پاس صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، جو میں نے عرض کیا 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم ضروریات زندگی کے حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے پورا سال ضروری نہیں ہے۔ آپ عید والے دن بھی، عید الفطر کے دن بھی اگر آپ صاحب نصاب ہیں صبح صادق سے پہلے تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ واجب الاحترام صدقہ فطر لغو باتوں کا کفارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساکین کی اس سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور لغو باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق لٹکے رہتے ہیں اگر بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کمال درجہ اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں پاتے جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ صدقہ فطر روزوں کے لیے اسی طرح ہے جس طرح نماز میں کمی بیشی کے لیے سجدہ سہو ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ بتائیے کہ نماز میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز میں رکوع کرنا یہ عبادت کا دعویٰ ہے اور کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، لہٰذا عبادت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 سجدے گواہ ہیں۔ تو جس طرح رکوع بغیر سجدوں کے مقبول نہیں ہوتا، اسی طرح فطرانہ ادا کیے بغیر روزے مقبول نہیں ہوتے، کیونکہ فطرانہ روزوں کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حکایت شیخ الحدیث علامہ الحافظ محمد خان نوری عبدالوی، آپ وائس پرنسپل بحیرہ شریف آپ ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات حکایت لکھی جو میں نے سامعین کے ساتھ شیئر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی وہ لکھتے ہیں شیخ الحدیث صاحب کہ جو آدمی فطرانہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ فطرانہ ادا کرنے کے بدلے میں اسے اس کے بدلے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، فطرانہ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوزخ کے عذاب سے نجات پاتا ہے، اس کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقہ فطر روزوں کے لیے اسی طرح جس طرح نماز میں کمی بیشی کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، اور جس طرح سجدہ سہو سے نماز کی کمی بیشی مکمل ہو جاتی ہے، اس طرح صدقہ فطر سے روزے کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی فضل سے، ذمہ کرم سے پورا فرما دیتا ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہو جاتا ہے بشرط کہ وہ دوسرے فرائض بھی ادا کرے۔ نمبر 5، وہ اپنی قبر سے امن و امان کی حالت میں اٹھے گا، اس کے پورے سال کے نیک اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔ پل صراط سے اس کا گزر بجلی کی چمک کی طرح ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام،
یہ وہ چند ایک باتیں ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے والوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ انعام ملتے ہیں۔ واجب الاحترام صدقہ فطر جو ہے وہ عید الفطر کے دن نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نماز عید الفطر سے 2 دن پہلے یا پہلے روزے کو، 10ویں روزے کو، 5ویں روزے کو، رمضان شریف سے پہلے جب بھی ادا کر دے گا پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ بلکہ بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، اس ویڈیو کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے کہ مناسب عید سے مناسب وقت پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ کم و بیش تقریباً 2.25 کلو جو ہے وہ گندم ہے، یا جو آپ آٹا کھاتے ہیں 2.25 کلو، اس حساب سے جو اس کی رقم بنتی ہے جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، جس علاقے میں کھاتے ہیں، جس شہر میں کھاتے ہیں، جس ملک میں کھاتے ہیں، تو 2.25 کلو آٹا، یہ کم از کم یہ آٹا ہے۔ اگر اللہ پاک نے دیا ہے پھر کھجور، کشمش یا اس سے بھی اعلیٰ آپ کوئی چیز دے سکتے ہیں، لیکن کم از کم انسان کو 2.25 کلو آٹا جو ہے جو آپ کھاتے ہیں اس کے عوض جتنا پیسہ بنتا ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں۔ افضل یہی ہے کہ آپ پیسے دیں تاکہ ضرورت مند کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ عید سے 2، 4، 10، 15 دن پہلے آپ فقیر کو، جو شرعی فقیر ہے، اس کو آپ اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ محترم ناظرین کرام، صدقہ فطر جو ہے وہ اگر عید کا دن گزر گیا اور ادا نہ کیا تب بھی جس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا اس سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی اسے جو ہے وہ یاد آئے اسے فوراً صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے ساقط نہیں ہوا تھا۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے، اور سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، یعنی جو سید ہیں، سید کی ویسے خدمت کرنی چاہیے، تحفہ دینا چاہیے انہیں، اور یہ مال کی میل کچیل جو ہے یہ سادات کرام کے لائق نہیں ہے۔ تو سید زادوں کو باادب بڑے عاجزانہ طریقے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو دین پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے آگے وائرل بھی فرمائیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔